سورج کی کرنیں دریچوں سے گزرتی پورے گھر پر روشنی کی مانند پڑ رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ میں صبح کا حسین آغاز ہو رہا تھا۔ وہ سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ فیضی مظلوم بقول اس کے خود کے ساتھ ساتھ آج ہونے والی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہا تھا۔ پچھلی بار اس کی وجہ سے ایک ڈیل فائنل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ ریان یا فرحان کسی نے بھی اسے ڈانٹا نہیں تھا، لیکن وہ خود شرمندگی سے کئی دنوں تک اداس رہا تھا۔ آج وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاتھ بابا کو بھی کھانے دو اب۔ عرصہ نے کوئی تیسری بار اسے آنکھیں دکھائی تھی، جو جواباً اسے گوری سے نوازتا ایک بار پھر فرحان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گود میں رکھ کر اس کے دوسرے ہاتھ سے ناشتہ کر رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے ریان اور حفصہ نے اس کے لیے بھی ڈائننگ چیئر بنوایا تھا، جو اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی چیئر سے خاصا اونچا تھا، تاکہ وہ فرحان کے برابر آ سکے۔ کرنے تو ناشتہ اسے، ہر وقت میرے بیٹے کے پیچھے لگی رہتی ہو تم۔ اس کے گالوں پر پیار کرتے اس نے عرصہ سے کہا۔ بابا ہادی، یو ہادی بابا پاس۔ سلائس کا ایک چھوٹا ٹکڑا فرحان کے ہاتھ سے کھاتے اس نے عرصہ کو گور کر ایسا کرنے کی وجہ بتائی کہ وہ اس کے بابا کے پاس بیٹھی، اس لیے اس نے اپنے بابا کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کی بات پر عرصہ غصے سے سرخ ہوتی فرحان کو گورنے لگی، جبکہ فرحان اور فیضی کا بلند قہقہا گونجا۔ ریان بڑی مشکلوں سے ہنسی ضبط کیے بیٹھا تھا۔ بھابھی، کچھ دنوں کے بعد آپ کو اپنے شوہر سے ملنے کے لیے ہادی صاحب سے ٹائم لینا ہوگا، فیضی نے ہنستے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ کچھ دنوں میں یہ مجھے کمرے سے بھی نکال دے گا۔ کیوں؟ اب اسے اپنے بابا کے ساتھ پرائیویسی بھی چاہیے ہوتی ہے، جل کر کہتی اس نے باپ بیٹے کو گور کر دیکھا، جو ایسا ظاہر کرتے ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جیسے ان کے علاوہ کوئی بیٹھا ہی نہ ہو۔ حفصہ، یہ بھی ختم کریں۔ ریان نے مزید ایک پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھا۔ ریان، آپ تو مجھے ڈبل کھلانے لگے ہیں، ویسے ہی میرا وزن بڑھ رہا ہے، اس نے ہفگی سے کہتے پلیٹ اپنے آگے سے کھسکائی۔ فاتح کی پیدائش کے بعد سے اس کا وزن کچھ بڑھ گیا تھا۔ بابا ہادی، ہادی نے دونوں بازو اٹھاتے پیٹ بھرنے کا سائن دیا۔ بابا کا بیٹا، تھوڑا سا جوس پی لو بابا کے ساتھ، پھر بس، فرحان نے اس کے لبوں سے گلاس لگاتے پیار سے کہا۔ کبھی بیوی نظر نہیں آئی کہ کھا بھی رہی ہے یا نہیں؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ تمہارے علاوہ کبھی کوئی نظر آیا؟ یہ تم بھی کھاؤ نا یار، اس طرح غصہ کرنا چھوڑ دو۔ فرحان نے صلح جو انداز میں سرگوشی کرتے اپنی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی، جسے کچھ دیر اسے گور کر دیکھنے کے بعد وہ تانگ کر اس کی پلیٹ سے ناشتہ کرنے لگی۔ لیکن یہ خوشی کچھ ہی پل کی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے ہادی فرحان کے کندھے پکڑ کر کھڑا ہوتا ٹیبل پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہادی، میرے بچے، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ریان نے نرمی سے اسے تھام کر دوبارہ چیئر پر بٹھایا۔ مما، ہادی بابا لی، ہادی، عرصہ کے سامنے رکھی فرحان کی پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے اس نے بتایا کہ ہادی کو اب اور کھانا ہے۔ ہادی، بری بات بیٹا، ہادی کا پیٹ تو بھر چکا تھا نا، اب مما کو کھانے دو۔ عرصہ کی روحانسی شکل پر حفصہ کو افسوس ہوا۔ بابا ہادی ایٹ مور، اس نے جلدی سے فرحان کے مزید کھلانے کا اشارہ کیا۔ فرحان نے ایک نظر سر جھکائے آنسو ضبط کرتی عرصہ پر ڈالی، دوسری نظر اپنی جانب آس سے تکتے ہاتھ پر۔ عرصہ، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح دل برداشتہ نہیں ہوتے، بچہ ہے، وہ محبت کرتا ہے تم دونوں سے۔ حفصہ نے اٹھ کر اسے ساتھ لگایا۔ چلو یہ کھاؤ۔ نرم نگاہوں سے اسے تکتے فرحان نے نوالا اس کی جانب بڑھایا، جسے لمحے بھر کی دیر کی بنا اس نے لے لیا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ حاج صاحب جمپ لگا کر یہ نوالا بھی اسے نہیں کھانے دیتے۔ اس کی جلدی پہ وہ سب ہنس پڑے۔ اسے کھلانے کے بعد فرحان نے ہاتھ کا چہرہ صاف کیا، جس پر مختلف نقش و نگار بن گئے تھے۔ مجھے آپ لوگ یوں ہی ترسا کے ماریں گے، فیضی نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ارادہ تو یہی تھا، لیکن تایا ابو نے اس جمعے کو انوائٹ کر لیا تو، مسکراہٹ دبا کر کہتے ریان نے فیضی کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے بھیا، فائنلی میں گھوڑی چڑھی جاؤں گا۔ فیضی تو اچھل ہی پڑا تھا۔ رکو، تھوڑا نیچے آ جاؤ، ابھی صرف انوائٹ کیا ہے، مقصد نہیں پتہ ہے، فرحان نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا۔ ارے بھیا، بس انہیں اپنے داماد پر ترس آ گیا ہوگا، بیچارہ کب تک کنوارا بلا نارا رہے گا۔ بھیا، جمعے کو میرا نکاح پڑھوا دیجیے گا، کالر جھٹکتے اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ میری جان، ہونے والا داماد، فرحان نے تصحیح کی۔ یار ایسے تو مجھے نہ ڈرائیں، ویسے اس بیبی ایلیفنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس وقت انکار کر دیتی ہے۔ اسے بے اختیار حریم کا غصہ یاد آیا۔ حرکتیں بھی تو ایسی ہیں نا تمہاری، عرصہ نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ میرا بیٹا سمجھدار ہو گیا ویسے، ریان نے محبت سے اسے دیکھتے ساتھ لگایا۔ وہ کتنا بھی لاؤبالی بن جاتا، لیکن اس کی شخصیت کا دوسرا روح وہ جانتا تھا، ایک سمجھدار حساس شخصیت کا پہلو۔ حیدر کی مما، آج میں ہسپتال جا رہا ہوں، آپ میرے کوکو کا خیال رکھ لیں گی نا؟ اس نے کوکو کو پیار کرتے فائزہ بیگم سے سوال کیا۔ وہ 3 مہینوں سے ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، کچھ دنوں میں اکمل صاحب نے بھی آ جانا تھا۔ ریبا بچے، حیدر کی مما کہنے سے منع کیا تھا بیٹا، انہوں نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ مما، اس نے سر جھکائے دھیرے سے کہا۔ بالکل مما کہا کرو بیٹا، حیدر آپ الگ تو نہیں ہونا، دونوں ہی میرے بچے ہیں۔ اسے کوکو سے کچھ دور کرتے انہوں نے بارہا سمجھائی ہوئی بات ایک بار پھر سمجھائی۔
اور آپ جا رہی ہیں، جا رہا نہیں۔ ان کی بات پر اس نے بے بسی سے حیدر کی جانب دیکھا۔ فائزہ بیگم یوں تو اسے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اس کی بات کرنے پر انہیں اعتراض تھا، جس کا اظہار وہ حیدر سے بھی کر چکی تھی۔ مما وہ حیدر نے کچھ کہنا چاہا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ کہنے سے روکا۔ ایک نظر آنسو روک دی ریبا پر ڈال کر انہوں نے نرمی سے اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ ریبا آپ کیا کہتی ہو بیٹا مجھے؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ حیدر کی مما، اس نے برائی آواز میں جواب دیا۔ ان کے سنجیدگی سے کہنے پر اس نے آنسو بھری نظروں سے حیدر کی جانب دیکھا، جو اشارے سے اسے مما کہہ رہا تھا۔ مما جلدی سے سر ہلا کر تصحیح کی۔ ان کے چہرے کو پل بھر کو مسکان نے چھوا، جسے وہ بہت صفائی سے چھپا گئیں۔ تو پھر یہ مما کا حکم ہے کہ آپ نے اس طرح بات نہیں کرنی ہے بیٹا، یہ اس طرح لڑکے بات کرتے ہیں، میری نازک پیاری سی بیٹی پر اچھا نہیں لگتا۔ وہ کچھ کرہت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوتا، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے کب کسی نے سختی کی تھی، وہ بھی اس کی عادت ختم کرنے پر، وہ عادت جو بچپن سے آج تک وہ پورے فخر سے اپنائی ہوئی تھی۔ سب ہو جائے گا، آپ شروع کریں ٹھیک سے بات کرنا۔ چلیں شاباش، کہیں میں ہسپتال جاؤں گی۔ انہوں نے اپنی بات دہرانے کا اشارہ کیا۔ میں ہسپتال جاؤں گی، پر مجھے حیدر کے پاس جانا ہے۔ میں حیدر کے پاس جاؤں گا، پلیز میں اب آپ کی طرح بات کروں گا، آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ ان کی بات دہرانے کے ساتھ ہی وہ روتے ہوئے اپنے انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لے کر نفی میں گردن ہلائی۔ اتنا آسان نہیں تھا یہ، لیکن وہ بھی اپنے بیٹے کی بیوی کو گڈا سے بیوی بنا کر رہیں گی، انہوں نے پختہ ارادہ کیا۔ ریبا یار مما بس سکھا رہی ہیں، آپ کو ڈانٹ نہیں رہی میرے دل۔ اچھا چلیں ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ اس کا سکارف اس کی جانب بڑھاتے اس نے پہنانا چاہا، جب ایک بار پھر فائزہ بیگم بولی تھی، حیدر اس کے ہاتھ میں 2 سکارف پہنے گی وہ۔ انہوں نے سختی سے ریبا کے ہاتھ میں سکارف دینے کو کہا۔ حیدر نے بے بسی سے ایک نظر روتی ہوئی ریبا پر ڈال کر سکارف اس کے ہاتھ میں دیا۔ پہنے ریبا اسے، انہوں نے ریبا کو پہننے کا اشارہ کیا۔ مما میں نہیں کر سکتا، پلیز مجھے نہیں ڈانٹیں۔ وہ روتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد انہوں نے اسے ساتھ لگایا۔ بس چپ ہو جائیں، ڈانٹ نہیں رہی بیٹا، آپ کے لیے کہہ رہی ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی عادت ڈالیں میری جان، اللہ آپ کو اتنا بڑا رتبہ دینے جا رہا ہے، اسے سمجھیں۔ یہ نعمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ریبا، اولاد کی تربیت ماں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا میری جان، خود کو اس کے لیے تیار کریں اب۔ ان کی ساری باتوں پر سر ہلاتی وہ ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سر ہلا کر وہ سمجھ آ جانے کی تصدیق کر رہی تھی۔ چلیں جائیں اب۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے انہوں نے خود ہی اسے سکارف پہنا دیا۔ گھٹنوں سے بھی نیچے تک آتا وہ سکارف، اس کا پورا وجود چھپا گیا تھا۔ میں سیکھ جاؤں گا آپ کی طرح بولنا، آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں؟ ان کی نرمی پر کچھ نارمل ہوتی وہ دھیرے سے پوچھ رہی تھی۔ میری جان میں خفا آپ سے اب بھی نہیں ہوں۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے انہوں نے حیدر کو بھی پیار کیا۔ آ جائیں، نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتے وہ اپارٹمنٹ سے نکلا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے حیدر نے کن انکھیوں سے اسے دیکھا، وہ اب بھی خاموش تھی۔ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہیں میرے دل؟ ایک ہاتھ سے اس کا گود میں دھرا ہاتھ تھام کر حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ میں اچھا نہیں بولتا ہوں، برائے لہجے میں مختصر جواب دیتی، پھر خاموش ہو گئی تھی۔ آپ سب سے اچھا بولتی میری جان، اس طرح نہیں سوچے میرے دل، مما نے کچھ اور سوچتے آپ کو یہ بات کہی ہے، خود پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں یہ ساری باتیں۔ حیدر اپنے دل سے ہر طرح کی بات سن سکتے ہیں، جیسے بات کرنا چاہیں آپ کریں، اب نہیں سوچیں یہ۔ نرمی سے اس کے گال تھپ تھپا کر اس نے مطمئن کیا۔ اسے اس کال کوٹری نما کمرے میں بند 3 مہینے ہو گئے تھے۔ اب تو اس نے حساب بھی رکھنا چھوڑ دیا تھا کہ کتنی بار حیدر اور فرحان وہاں آئے، اسے مارا۔ ہاں، ریان کو اس نے ایک بار بھی وہاں نہیں دیکھا تھا، یا شاید اس کے علم میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے بھائیوں کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر بار ایک نئے طریقے سے اسے اپنا بدلہ لیتے تھے۔ ہاں، جاتے وقت حیدر اس کے ہاتھوں میں کچھ انجیکٹ کر جاتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا چیز ہے، لیکن وہ جو کوئی چیز بھی تھی اس کی کھال گلا چکی تھی، اس کے ہاتھ بالکل بے جان ہو چکے تھے۔ کھانا اسے تینوں وقت کا ملتا تھا، لیکن پانی اسے ایک وقت ہی دیا جاتا، وہ بھی اتنا کم ہوتا کہ وہ بامشکل اپنا حلق تر کر پاتا۔ روشنی دیکھے تو جیسے ایک عرصہ ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں، اس کا ذہن اب روشنی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے سوکھتے لبوں کو زبان سے تر کرنا چاہا، لیکن زبان میں کانٹے اگلتے معلوم ہو رہے تھے۔ پانی ملنے میں تو ابھی 8 سے 9 گھنٹے رہتے تھے۔ بے بسی سے چیخنا چاہا، لیکن چیخنے کی طاقت بھی نہیں بچی تھی۔ فرحان مرتضیٰ معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا، یہ بات اسے ازبر ہو گئی تھی۔ فرحان مرتضیٰ نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ریان مرتضیٰ جیسی حساس شخصیت کا مالک ہرگز نہیں ہے۔ اس نے اپنی بہن کا بدلہ اس سے لیا تھا، اور حیدر اکمل ہر روز اس کا ہاتھ نکارا کرتے وقت اسے احساس دلاتا تھا کہ انہی ہاتھوں سے اس نے اس کی بیوی کو چھوا تھا۔ اس کی ساری زندگی فلم کی مانند آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اس نے بے شمار لڑکیوں سے اپنا دل بہلایا تھا، کچھ پیسے دیکھ کر خود ہی اپنا آپ نچھاور کر دیتی، اور جو نہیں کرتی ان کا پھر وہ عرصہ رحمان جیسا حال کرتا تھا۔ لیکن ریبا
گڑیا، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کے لیے اس کے جذبات نرم ہوئے تھے، جسے اس نے جسم سے آگے اس کی معصومیت کی وجہ سے چاہا تھا۔ اس کی معصوم باتوں سے متوجہ کرتی تھی، اس کی بولی صورت وہ آج بھی نہیں بھول سکا تھا۔ لیکن اس کے لبوں سے حیدر کا نام سن کر جیسے اس کی انا کو ٹیس پہنچی تھی۔ یہی وجہ تھی اس نے اس کی ساتھ بھی وہ کرنا چاہا جو وہ باقیوں کے ساتھ کرتا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی۔ اور اب اس کا بھائی اور شوہر صرف اسے چھونے کی اسے یہ سزا دے رہے تھے۔ اسے سمجھنے میں دیر لگی تھی، یہ سزا صرف ریبا کو چھونے کی نہیں بلکہ ان تمام لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی سزا تھی جن کی زندگی اس نے برباد کی تھی، جن کو موت کے دہانے پر اس نے پہنچایا تھا۔ یہ سزا اللہ کی طرف سے تھی۔ ان تمام بے گناہوں کی آہیں سسکیاں آج اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، بس سزا دینے کا ذریعہ ریبا بنی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں بے رب سے جملے کہتے اس نے اپنا سر تھاما، دیوار میں مارا۔ اس کی سماعتوں میں عرصہ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ جب اس کے دیے درد کی وجہ سے اس کا بچہ اس کے وجود میں ہی دم توڑ رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی بھی اولاد ہے، اسے بچا لینے کی التجائیں کر رہی تھی۔ اور پھر وہ چوکیدار کی بیٹی، اس کی چیخیں، وہ ماسی کی بھانجی، کتنی ہی لڑکیاں، کتنی ہی آوازیں، کتنی ہی چیخیں، اسے اپنا سر پھٹتے محسوس ہو رہا تھا۔ دوست بنوں گا؟ پھر ایک معصوم سی آواز، اس کا ننھا سراپا نظروں کے سامنے آیا۔ آپ دوست ہیں، میں آپ کا دوست بناؤں؟ کتنی بے یقین تھی وہ اس وقت جب اسے دروازہ بند کرتے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ اس کی دوست ہے۔ دوست پلیز نہیں، دوست، درد ہوا۔ اس کی سسکتی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کمرہ اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا، اندر کی آوازیں باہر کی آوازوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ سننے والا کون تھا؟ میم بازو آگے کریں۔ نرس اس کے سامنے کھڑی اس کی آستین اوپر کرتی بولی تھی کیونکہ وہ مسلسل اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ غصے سے نرس کو گھورتے اس نے ہاتھ ٹھیک سے آگے کیا۔ حیدر، تکلیف محسوس کرتے اس نے آنکھیں میچ کر حیدر کو پکارا جو نرمی سے اس کا ہاتھ سولاتا اسے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ میرا اتنا سارا خون۔ آنکھوں کو پھیلائے نرس کے ہاتھوں میں موجود سرنج دیکھ کر وہ زیر لب بولی تھی۔ آج اس کے مختلف ٹیسٹ ہونے تھے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے انہوں نے اس کا خون لیا تھا۔ سنو، دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ تھام کر وہ سرد آواز میں بولی۔ جہاں نرس نے چونک کر اسے دیکھا وہیں حیدر کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اپنی بیوی کی اس ٹون کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ میرا خون واپس کرو۔ نرس نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے اس کے دماغی حالت پر شک ہو۔ بیوی میری جان، وہ ٹیسٹ نہیں، میرا اتنا سارا خون لیا ہے، مجھے میرا خون واپس چاہیے۔ تم چور، میں نے نیوز میں دیکھا ہے ڈاکٹرز آرگنز بیچ دیتے ہیں، یہ میرا خون بیچ دے گی؟ مجھے میرا خون واپس کرو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ حیدر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ نرس پر جپٹ گئی تھی، اس کا دوپٹہ کھینچ کر پوری طاقت سے اس کا ہاتھ مروڑتی اپنا خون واپس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریبا چھوڑے ہی نہیں، یہ ان کا کام ہے، ریبا سیدھی ہو فوراً۔ بامشکل اسے نرس سے الگ کرتے حیدر نے سنجیدگی سے اسے ڈانٹا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ میرا اتنا سارا خون لے لیا میں، اس نے روتے ہوئے وضاحت دینی چاہی جسے حیدر نے آنکھیں دکھا کر روک دیا تھا۔ پچھلی دفعہ اس کے بلڈ ٹیسٹ کے وقت وہ بے ہوش ہوئی تھی تو اس بار وہ اپنی بیوی کی سمجھ سے بچ گیا تھا۔ پاگل، یہ سنبھال کر رکھیں اسے، ایسے مریضوں کو ہسپتال لاتی کیوں ہیں؟ کمپلین کروں گی میں آپ کی، سنبھالیں اسے۔ وہ نرس غصے سے کہتی خود کو سنبھالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے ڈاکٹر فردوس کے روم میں بٹھا کر حیدر نے ان سے معذرت کی، ساتھ اس نرس کا بھی معاملہ حل کرنے کی التجا کرتے ریبا کی جانب دیکھا۔ چلیں اٹھے فوراً۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتے اس نے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی کھڑی ہوئی۔ بیٹھیں گاڑی میں، اور ابھی یہاں گھر جانے کے بعد بھی ایک آنسو میں نہیں دیکھوں آپ کی آنکھوں میں، اور نہ آپ مجھ سے بات کریں گی۔ کوئی سوال نہیں چاہیے مجھے آپ سے۔ اس کے سائڈ کا دروازہ کھولتے اسے بٹھاتے وہ خود بھی دوسری سائڈ آ کر بیٹھ گیا۔ اسے سیٹ بیلٹ باندھ کر سختی سے اسے تاکید کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ آنسو کو روکتی اسے دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حیدر، کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے پکارا۔ مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی کہتے وہ ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھول کر اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ سیدھی ہو فوراً، اس نے سرد آواز میں کہا، ہاتھ پیچھے نہیں کیے کہ اسے چوٹ لگ جاتی۔ نہیں ہو رہا، میں سیدھے کب سے ڈانٹ رہے ہیں، سن تو رہا ہوں، ابھی تھک گیا ہوں، میں ایسے کر کے لیٹ جا رہا ہوں، اب باقی کا ڈانٹ لیں۔ اطمینان سے جواب دیتی وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر شانے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ حیدر نے ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر توجہ پھر سے ڈرائیونگ کی جانب کی۔ حیدر، وہ اسٹڈی میں بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا جب فائزہ بیگم کی آواز پر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ذہن ویسے ہی الجھا ہوا تھا، اسے ڈانٹ کر سکون کہاں ملنا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی لیکن آج وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ ایسی حالت میں بھی اس کی حرکتیں وہی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر کہیں چوٹ لگ جاتی تو اس کے آگے کا سوچ کر ہی اس نے جرجری لی۔ وہ اپنی خالد سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ آجا مما، اس نے دھیرے سے مسکرا کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تمہارے بابا کی کال آئی تھی، وہ نہیں آنا چاہ رہے کراچی، وہاں کے کچھ معاملات پینڈنگ تھے جو مزید ڈیلے ہو گئے ہیں۔
وہ چاہ رہے ہیں میں واپس آ جاؤں، وہاں اکیلے انہیں مشکلات ہو رہی ہیں۔ انہوں نے باغور اسے دیکھتے اپنی بات مکمل کی۔ کوئی بات نہیں مما، بابا پریشان ہے تو آپ چلی جائیں۔ ریبا کو میں ریان کے پاس چھوڑ دیا کروں گا آفس جاتے وقت، اور واپسی پر پک کر لوں گا۔ انہیں اکیلے گھر پر نہیں چھوڑ سکتا اس طرح۔ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کل کی ٹکٹ کروا دی اکمل نے؟ ان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ وہ روتی ہوئی آئی ہے، تم نے ڈانٹا اسے؟ اس کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے حیدر، ایسے تم اتنی محبت کرتے ہو اسے۔ اس وقت سے رو رہی ہے، بہت مشکلوں سے کھانا کھلایا اسے۔ اور ہون کا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہیں چوٹ لگی ہے کیا اسے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ زیادہ رو رہی تھی کیا؟ پہلے بتانا تھا نا مما۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا جلدی سے اٹھا، اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا جھونکوں کی مانند کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اے سی کی کولنگ بھی کافی زیادہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کی۔ اے سی کی کولنگ اچھی خاصی کم کرنے کے بعد وہ اس کی جانب آیا۔ وہ بیڈ کے درمیان میں لیٹی تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کا ہولے ہولے لرزتا وجود دیکھ کر اسے خود پر غصہ آیا۔ اتنی بھی سختی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریبا! اس کی پکار پر اس کے وجود میں جنبش سی ہوئی۔ اگلے لمحے وہ آواز کے ساتھ زور زور سے رو رہی تھی۔ حیدر فوراً اس کے قریب آیا۔ شش، بس چپ ہو جائیں، نرمی سے کہتے اسے ساتھ لگایا۔ مجھے ڈانٹا ہے، بہت سارا ڈانٹ دیا ہے، سب ڈانٹ رہے ہیں، آپ نے بہت سارا ڈانٹا ہے۔ اس کی نرمی پر مزید روانی سے بہتے آنسو کے درمیان وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ بس چپ، کوئی نہیں ڈانٹ رہا۔ انگلیوں کی پوروں پر آنسو چنتے اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ڈانٹا ہے، بہت ڈانٹا ہے، داجان کبھی نہیں ڈانٹتے، کبھی بھی نہیں ڈانٹتے۔ آپ داجان جیسے نہیں ہیں، آپ داجان جیسے بہت سارا پیار نہیں کرتے۔ مجھے اس دن بھی ڈانٹا تھا، آج بھی ڈانٹا ہے۔ نفی میں گردن ہلا کر زور و شور سے روتے اس نے اسے دور کرنا چاہا۔ اس کی بات حیدر کے دل میں گونسے کی مانند لگی تھی۔ وہ نہ صرف محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے ریان جیسا پیار نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ کہاں کمی رہ گئی تھی اس کے ناز اٹھانے میں کہ اس کی بیوی کو یہ محسوس ہوا کہ داجان اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس نے تو آج تک اس کی ہر خواہش، ہر ذمہ داری ریان کے جیسی پوری کی تھی۔ سوچوں کی دھاروں میں بہتے ریبا پر اس کی گرفت کب مضبوط ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ریبا کی سسکی پر وہ ہوش میں آیا۔ آپ گیمبو کو ہرٹ کر رہے ہیں، آنکھیں میچ کر کہتی وہ ہنسی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی گرفت واقعی بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ نرمی سے اسے خود سے کچھ دور کرتے اس نے باغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے آنکھیں میچ رکھی تھی، پھولے گال سرخ ہو رہے تھے، چھوٹی سی تھوڑی کانپ رہی تھی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اب لرز رہی تھی۔ بہت احتیاط سے اسے خود سے قریب کرتے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے دھیرے سے اسے تحفظ کا احساس دلایا۔ میرے دل کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں انہیں ہرٹ کر رہا ہوں؟ حیدر اپنی جان کو ہرٹ کر سکتے ہیں؟ سرگوشی کسی آواز میں کہتے اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جس کی بند آنکھوں سے آنسو اب بھی رواں تھے۔ بہت سارا ڈانٹ دیا ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتی وہ منمنائی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ اس طرح لڑتی رہیں، پھر بھی آپ نے اس بیچاری نرس پر حملہ کر دیا، آپ کو چوٹ لگ سکتی تھی ریبا، پھر کیا کرتے ہم؟ اس کا چہرہ اونچا کر کے اس نے نرمی سے سوال کیا۔ میرا خون لے لیا، اتنا سارا خون تھا۔ اپنے بازو آگے کر کے دکھاتی، اسے اب بھی اپنے خون کا غم تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے آگے کیا۔ اس سے ٹیسٹ ہونے ہیں میری جان، حیدر نے اسے سمجھانا چاہا۔ تھوڑا سا لیتے ہیں نا، میں خود دے دیتا تھوڑا سا۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اب وہ تو چلا گیا، چلیں اپنے دل کا بہت سارا خون بنا لیں گے ہم، آج سے فروٹ زیادہ کھانے ہیں۔ اس کی تھوڑی پر لب رکھتے اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ داجان کے پاس جانا ہے؟ اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اس کا پسندیدہ سوال کیا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ کل مما کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنے کے بعد میں اپنی بیوی کو بہت اچھا سا ڈنر کرواؤں گا اور پھر ہم داجان کے پاس جائیں گے۔ اس نے اگلے دن کا پورا پروگرام اس کے گوش گزار کیا۔ ڈنر داجان کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کی مما کہاں جا رہی ہیں؟ کچھ دیر کے بعد اس نے دھیرے سے سر اٹھاتے اسے سوال کیا۔ مما لاہور جا رہی ہیں میری جان، بابا کے کچھ کام مزید ڈیلے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکتے تو مما بابا کے ساتھ آئیں گی۔ حیدر نے تمام معلومات اسے بتائیں۔ وہ اس کی بات سن کر جلدی سے اٹھی۔ مجھ سے خفا ہوئی ہیں۔ پیروں میں سلیپر ڈالتے وہ باہر کی جانب بڑھی۔ بیوی آرام سے میری جان، وہ پیچھے سر پکڑ کر رہ گیا۔ حیدر کی مما، وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نہیں میری مما، ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جلدی سے تصحیح کی۔ یہاں آئیں۔ ان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ نرمی سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے ان کے قریب آئی۔ انہوں نے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا۔ وہ آپ مجھ سے خفا ہو کر جا رہی ہیں، نہیں جائیں پلیز، میں سیکھ رہا ہوں آپ کی طرح کہنا، میں اچھا ہوں اور آپ کی باتیں بھی تو مان لیتا ہوں۔ ان کے ساتھ لگانے پر وہ برائے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں میری جان، آپ سے خفا ہو کر نہیں جا رہی، آپ کے بابا وہاں اکیلے ہیں۔ حیدر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے نا، میں بھی اپنے شوہر کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کے بابا اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آؤں گی میری جان۔
انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ 3 مہینوں سے وہ ان کے ساتھ تھی، اس کی تربیت کی گواہ تو خود تھی۔ ریان نے واقعی اس کی تربیت بہت اچھے انداز میں کی تھی، اس نے کبھی ان کی بات سے انکار نہیں کیا تھا، ان کے آگے بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ معصوم تھی، وہ جانتی تھی، لیکن اس کی معصومیت سے اسے کوئی نقصان ہو ہی نہیں چاہتی تھی۔ دروازے پر کھڑے حیدر نے محبت سے اس کی جانب دیکھا، وہ خود بھی اندر آ گیا۔ مجھے مما بہت اچھی لگتی ہیں، میرے پاس کبھی بھی مما نہیں تھی، آپ پلیز نہیں جائیں۔ ان کے ساتھ لگی وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ مما تو بہت ڈانٹتی بھی ہیں، پھر بھی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے مسکراہٹ دبا کر سوال کیا۔ وہ ہمیشہ روتی ہوئی یہی کہتی تھی کہ وہ اسے ڈانٹتی ہیں۔ ہاں پھر بھی لگتی ہیں، حیدر نے بھی ڈانٹا، پھر بھی حیدر اچھے لگتے ہیں، آپ تو مجھے اتنے سارے کھانے بنا کر کھلاتی ہیں، حیدر کو بنانے بھی نہیں آتے۔ حیدر ہمیشہ مجھے سینڈوچ بنا کر کھلاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، آپ نے وہ ساگ بھی کھلائی تھی اور وہ حلوہ بھی، اب میں کیسے کھاؤں گا؟ انہیں یاد کرنے کی ساری وجوہات بتاتے وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ اسے پچھلے 3 مہینوں کا کھانا اور ناشتہ یاد آ رہا تھا، طرح طرح کے ذائقے دار کھانوں کا خیال آتی۔ اس نے روتے ہوئے غصے سے حیدر کی جانب دیکھا، جو بیچارہ ناسمجھی سے اس کی خود پر غصہ کرنے کی وجہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مما، آپ حیدر کو ریسیپیز بھیج دیا کریں گی؟ کافی دیر سوسو جاری رکھنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، وہ ہنس پڑی۔ بالکل بھیج دیا کروں گی، پر اس کے لیے میری بیٹی کو مما کی بیٹی بننا پڑے گا، بیٹیوں کی طرح بولنا ہوگا۔ خود میں تھوڑی سی سمجھداری پیدا کر لیں ریبا، تاکہ کوئی آپ کی معصومیت کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اس کے بالوں کو سنوارتے جواب دیا۔ ریبا یہاں ہے؟ حیدر کی آواز ابھری، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ریبا جیسی ہے مجھے ویسی ہی پسند ہے مما، جس طرح بات کرتی ہیں، جس طرح رہتی ہیں، سب میں پہلے سے جانتا تھا مما۔ یہ سب جاننے کے باوجود میں نے ریبا سے محبت کی، بالکل اسی طرح جیسی وہ ہیں، پھر اب میں انہیں کیوں بدلنے کی کوشش کروں؟ جس حد تک وہ میرے لیے خود کو تبدیل کر چکی ہیں، میرے لیے بہت ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا کیا کہے گی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے میری تربیت ایسی نہیں کی کہ میں محبت بھی سودے کی طرح کروں مما۔ اپنی بیوی کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا مجھے پسند ہے مما۔ آپ بابا کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیوں کرتی ہیں؟ ریبا کو ساتھ لگا کر اپنے نزدیک کھڑا کرتے پر اعتماد انداز میں کہتے اس نے ان کی جانب دیکھا۔ کیونکہ آپ ان سے محبت کرتی ہیں۔ اپنا فرض اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتی تو کبھی نہ کبھی اکتا جاتی، لیکن آپ آج تک بابا کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرنے سے بیزار نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ محبت ہے۔ میں اپنی بیوی سے عشق کرتا ہوں مما، ساری زندگی ان کی معصومیت کو انجوائے کر سکتا ہوں، تمام عمر ان کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے فخر سے کر سکتا ہوں۔ باخدا میں کبھی بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں محبت نبھا سکتا ہوں۔ کرنے اور نبھانے میں یہی فرق تو ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر فخر ہے مما، اپنی محبت پر فخر ہے، کیونکہ میری ریبا مجھ سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتی ہیں۔ اپنی جانب غور سے دیکھتی ریبا پر محبت بھری ایک نظر ڈال کے اس نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ میری بیوی مجھے اسی طرح پسند ہے، سادہ اور معصوم، ہر طرح کی چالاکیوں سے لا علم، اور جہاں تک بچوں کی پرورش کا سوال ہے تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، میرے بچوں کی میری ریبا سے زیادہ اچھی پرورش کوئی لڑکی نہیں کر سکتی۔ ان کی معصومیت سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے میری زندگی کا ساتھی یوں ہی تو نہیں بنایا ریبا کو، وہ جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے نا بیوی؟ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اللہ سب جانتا ہے۔ حیدر نے دھیرے سے مسکراتے فائزہ بیگم کو دیکھا جو نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پراؤڈ آف یو، اس کے ماتھے کو چومتے انہوں نے کامتے لہجے میں کہا۔ حیدر نے مسکرا کر ایک بازو کے ہلکے میں انہیں لیا۔ آئی لو یو۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا میں محبت کے معاملے میں اپنے بابا پر گیا ہوں؟ اس نے شرارت سے کہتے آنکھ دبائی۔ بدماش، باپ بیٹے دونوں ایک سے ہو۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورتے چپت لگائی۔